السلام علیکم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے نہ خوبصورت، کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا نہ کسی بڑے منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ قارئین، سامعین اور ناظرین، قائد ہو تو ایسا ہو کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا، مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بے مایہ صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ جاہ و منصب، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ ان کے دینداری اور للہیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ وہ پھر عرض کر رہے ہیں، مجھ بے وسیلہ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو تسلی دے رہے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی فرط مسرت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عالم سرشاری اور سرور میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ ماں گویا ہوئی، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کیسے کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں فلاں خاندان والوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی یہ لوگ گفتگو کر ہی رہے ہیں، ادھر ان کی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی ہے۔ لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بروقت بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ناظرین و سامعین، اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کے جذبے کو 1000 مرتبہ داد دیجئے۔ کہنے لگی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہو گئے۔ جلیبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی، میرے گھر والے بھی، سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سمع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی،
اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ اس بچی کی شادی جلیبیب سے ہو گئی، مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور قلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا یہ صلہ ملا۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ حاضرین و سامعین، یہ تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ، آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔